ٹیپو سلطان شیر میسور ایک عظیم صاحب بصیرت انسان تھے جنہوں نے برطانوی سامراجی قوتوں کے توسیع پسندانہ عزائم کو بے نقاب کیا اور اپنے ہم وطنوں اور مقامی حکمرانوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا اعلان کیا۔ ٹیپو سلطان 10 نومبر 1750 کو ریاست کرناٹک کے کولار ضلع کے دیوناہلی گاؤں میں حیدر علی کے یہاں پیدا ہوئے، جو جنوبی ہندوستان کے نیپولین کے نام سے مشہور تھے، اور فاطمہ فخر النساء ان کی والدہ تھی۔ انہوں نے مارشل آرٹ کی مکمل تربیت حاصل کی اور اپنے والد کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ ٹیپو سلطان اپنے والد حیدر علی کی موت کے بعد 1782 میں میسور کا حکمران بنے۔ میسور کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے اپنے لوگوں سے اعلان کیا، اگر میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں تو میں اپنی جنت، اپنی زندگی اور اپنی خوشی کھو سکتا ہوں۔ عوام کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جو بھی پسند ہے وہ اچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میرے لوگوں کی خواہش ہے وہ میری خواہش ہے۔ جو میری قوم کے دشمن ہیں وہ میرے دشمن ہیں، اور جو لوگ میری قوم کو پریشان کر رہے ہیں وہ میرے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے ساری زندگی اپنا وعدہ نبھایا۔ نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے مسلسل حملوں کا سامنا کرتے ہوئے ٹیپو سلطان شمال میں دریائے کرشنا سے لے کر جنوب میں دنڈیگال تک تقریباً 400 میل اور مغرب میں مالابار سے لے کر مشرقی گھاٹوں تک تقریباً 300 میل تک اپنے 17 سالہ دور حکومت میں اپنی سلطنت کو وسعت دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے جدید تجارت، صنعت، زراعت اور سول انجینئرنگ کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے چھوٹے مجرموں کو سزا کے طور پر پودے لگانے وغیرہ جیسے کمیونٹی کام سونپ کر اصلاح کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں کنڑ، تیلگو، مراٹھی، عربی، فارسی، اردو اور فرانسیسی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت محنت کی۔ ٹیپو سلطان اپنے والد کی طرح سیکولر نظریہ رکھتے تھے اور تمام مذاہب کے تئیں غیر جانبدار بھی تھے۔ انگریزوں نے ٹیپو کو جنوبی ہندوستان میں اپنے دشمن نمبر 1 کے طور پر نشان زد کیا۔ حیدرآباد اور مرہٹوں کے غیرت مند نظام ٹیپو کی کامیابی کو ہضم نہ کر سکے اور اس کے خلاف ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہاتھ ملا لیا۔ ان سب نے میسور ریاست کے دارالحکومت سری رنگا پٹنم پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں میسور کی چوتھی تاریخی جنگ ہوئی۔ ٹیپو سلطان اپنے لوگوں اور ریاست کے دفاع کے لیے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جنگ میں داخل ہوئے۔ اپنے دیوان میر صادق اور دیگر لوگوں کی غداری کی وجہ سے، جنہوں نے دشمن کو سری رنگا پٹنم کے قلعے میں داخل ہونے کی راہ ہموار کی، ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔